अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो जो शायद आपने आज से पहले बहुत बार सोचा होगा। शैतान की आखिर पैदाइश कैसे हुई? शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस शैतान कैसे बन गया? और आखिर शैतान से ऐसी क्या गलती हुई कि आज तक उसके गले में लानत का तौक है और वो लोगों को बरगला रहा है, जबकि शैतान ने इतनी इबादत की थी कि किसी इंसान ने भी ना की हो, लेकिन फिर भी वो शैतान कैसे बना? इस सारे सवाल के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल तारीख़ औलिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, रस्मी मजहब उसे बदी का मुजस्समा करार देता है। वो हस्ती जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार करके खुदाई अहकाम की नाफरमानी की और हमेशा के लिए मलून और मरदूद करार दे दिया गया। अब उसका काम सिर्फ इतना है कि खुदा की मखलूक को बरगलाना, बहकाना और उसे खुदा के मुकर्रर करदा रास्ते से दूर ले जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर हरगिज न जाओ, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। नाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस पुरअसरार कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन कौन सी मखलूक को पैदा किया, इस रुए ज़मीन पर इंसानों से पहले कौन कौन सी मखलूक रहा करती थी, और इंसान के असली दुश्मन शैतान को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया, उस बदबख्त के माँ बाप कौन थे, और उस रुए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई, और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना, इन तमाम तर सवालों के जवाब आज इस वीडियो में अहादीस मुबारका की रोशनी में आपको मालूम पड़ेगी, और साथ ही साथ शैतान मरदूद की खौफनाक तारीख के बारे में भी हम आपको बताएंगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ दो मखलूक़ात को पैदा फरमाया, एक नारी, दूसरी नूरी। नूरी मखलूक फरिश्तों को कहा जाता है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से तख्लीक फरमाया। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नूरी मखलूक के जोड़े नहीं पैदा किए, जिस वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। और दूसरी नारी मखलूक जिनको आग से पैदा किया गया, वो जिन्नात थे। रिवायत में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले सिमोन जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने सिमोन जिन को पैदा करके ज़मीन पर भेजा और उसके लिए एक जिन्नात लड़की को भी पैदा फरमाया। इस तरह उस जिन ने उस लड़की से शादी कर ली, जिससे उसकी नस्ल खूब बढ़ी और ये जिन्नात इतने ज़्यादा हो गए कि पूरी रुए ज़मीन पर फैल गए। शुरू में जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहा करते थे, और बाद में कुछ जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करना शुरू कर दी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने से भी इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी यानी आग से पैदा की गई मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान मखलूक बन गई। जिन्नातों में से एक नामी गिरामी जिन जिसका नाम चलीपा था और उसकी बीवी का नाम तबलीस था, ये दोनों बहुत ही कदावर और बहादुर थे। नाज़रीन मोहतरम, ये भी कहा जाता है कि चलीफा जिन जो था उसकी शक्लो सूरत बब्बर शेर की तरह थी, और तबलीज औरत जिसकी शक्ल भेड़िए से मिलती जुलती थी। चलीपा जिन्नातों का सरदार था। इसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चुनांचे चलीपा और तबलीज औरत के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। इन जिन्नात में से पैदा होने वाला ये बच्चा अपने वालिद की तरह बहादुर और दराज कद था। रिवायत में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले या इससे भी ज़्यादा का अरसा ज़मीन पर जिन्नातों का उरूज था। इस रुए ज़मीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात बहुत शरीर थे और ये ज़मीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जिन्नात ने ज़मीन पर फसाद फैलाना शुरू कर दिया और तबाही मचाना शुरू कर दी, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को ये हुक्म दे दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिन्नातों से जंग करो। इस तरह जब जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगे, ज़मीन में फितना फसाद बर्पा करने लगे, तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और हुक्म से ज़मीन पर उतरे। उन फरिश्तों ने जिन्नातों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि ज़मीन में अमन व अमान से ज़िंदगी बसर करो, लेकिन जिन्नातों ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से जिन्नात और फरिश्तों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग पेश आई।
اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والد یعنی چلیپا اور تبلیز نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے جن میں عزازیل کے والد بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جناتوں کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کو بہترین تربیت دی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام بھی عزازیل نے حاصل کر لیا، اتنا بڑا مقام کہ جو شاید اس کے ساتھ والوں کو بھی نہ ملا تھا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا، یعنی فرشتوں کا استاد عزازیل بن گیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دینے لگا، اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی بھی رہا، اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ اور اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقبول فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم اور تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا کہ جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، اے رب العزت، اے رب کائنات، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کا سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادات ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہا کہ وہ شیطان مردود آخر کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، یا رب العالمین، میں اس وقت شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح رہنے دیا، تو وہ پتلا 40,000 سال تک اسی طرح رکھا رہا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کے اس کو دیکھتے، اور جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمائی اور اس کے اندر روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو تمام تر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے کو کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو یہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا کہ یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوگی۔ اور اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر کیا گیا تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی اور اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکا دوں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی بھی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مردود، تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا، لیکن میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ ناظرین محترم، اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ناظرین محترم، روایت میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سر پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے برگلانے اور بہکانے سے ہمیں ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کسی نئی اور بہترین ویڈیو یا واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔